نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیہ وآلہ درود السلام پڑھیے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج 1444 ہجری بمطابق سن 2023 عید الفطر کا مبارک دن ہے۔ عید الفطر کی ادائیگی کے لیے ہم مسجد میں حاضر ہیں۔ آج کا دن اپنی اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے منفرد ہے، اور آج کے دن کی اہمیت کی نوعیت اپنے اعتبار سے بے مثال اور لاجواب ہے۔ اس وجہ سے کہ عید الفطر کا دن اصل میں سارا سال سارا مہینہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد یہ جو دن ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ بندہ کام کرتا ہے، کام کرنے کے بعد اجر ملتا ہے، تو یہ عبادات کے بعد خوشی کا دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مومنین کو عطا کیا گیا۔ اس اعتبار سے یہ دن منفرد حیثیت کا حامل ہے۔ آج کے دن کا پیغام کیا ہونا چاہیے تاکہ بات موقع محل سے ہٹ نہ سکے کہ سارا مہینہ گزرا اور پورا مہینہ ہم نے نیکی کی اور اپنے آپ کو نیکیوں سے معمور رکھا، اور کبھی روزے میں اور روزے کے ساتھ کبھی نماز ہے تو کبھی تسبیح و تحلیل ہے اور کبھی تلاوت قرآن ہے، اور اس طریقے سے مختلف اذکار جو پورا رمضان المبارک یہ ہمارے شب و روز گزرے ہیں، اور 30 دن کی مستقل عادت ہے جو رمضان المبارک نے ہمیں عطا فرمائی ہے عبادت کرنے کی۔ آج ان 30 دنوں کا جائزہ لینے کا دن ہے، اور آنے والے دن کے لیے اپنی زندگی کا منہج طے کرنے کا دن ہے کہ جو بقیہ ایام ہے اس کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، اور جو ایام ہم گزار کے آئے ہیں وہ ہم نے کیسے گزارے۔ انسانی طبیعت کا یہ فطری تقاضا ہے کہ جب انسان ایک کام مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کام کی عادت کو انسان اختیار کر لیتا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 30 دن کے شب و روز جس میں عین ممکن ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد تہجد گزار بھی نہیں ہو، کیونکہ جس وقت سحری کرنی ہے وہی وقت تہجد ہے، تو تہجدیں بھی نصیب ہوتی نہیں،
اور تہجد کے ساتھ سحری بھی نصیب ہوتی رہی، اور پھر فجر باجماعت نصیب ہوتی رہی، اور پھر بقیہ نمازیں باجماعت نصیب ہوتی رہی، اور رات کو تراویح کی صورت میں لمبا قیام نصیب ہوتا رہا، اور اس میں لمبی تلاوت قرآن نصیب ہوتی رہی۔ یہ شب و روز پھر تسبیح و تحلیل اور الگ سے انفرادی تلاوت قرآن اور بقیہ امور الگ ہے۔ تو عادت بنی 30 دن ہمیں عبادت کرنے کی، اور عمومی طور پر اگر بندہ 40 دن کوئی کام کرے نا تو وہ جو کام ہوتا ہے وہ عادت میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو 30 دن تو کر چکے ہیں، عادت میں تو رچ بس گیا ہے، اور عادت کے اندر تلاوت قرآن کرنا، عبادت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، نماز باجماعت پڑھنا، یہ چیز عادت میں تو آ گئی ہے۔ آج کا دن اپنا جائزہ لینے کا دن ہے کہ کیا میں رمضان المبارک تو چلا گیا، آج عید الفطر کے دن میرے نئے جذبات ہوں گے عبادت کے اعتبار سے، یا میں دوبارہ رمضان سے پہلا جس طرح ٹوٹا پھوٹا سا آدمی تھا اس طرح کو ہو جاؤں؟ یہ سوچنے کا دن ہے۔ اور وہ بخت والے لوگ ہوں گے جو رمضان المبارک کی سعادت کو، جو رمضان المبارک کے تحفے کو سنبھال کے رکھے۔ رمضان المبارک نے جو نیکیوں سے بھرے ایام ہمیں عطا فرمائے، وہ الگ رمضان کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ رمضان نے ہمیں عبادت کی عادت عطا فرمائی۔ یہ تحفہ رمضان دے گیا ہمیں، اب ہم نے اس تحفے کو ضائع کر دینا ہے یا پھر ہم نے اس تحفے کو سینے سے لگا کے رکھنا؟ ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا ہے۔ اپنی نیکی کو سنبھالنے کا دن ہے، کیا ہے؟ نیکی کو سنبھالنے کا دن ہے، اور نیکی کی عادت جو رمضان نے پختہ کی ہے اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو مضبوط رکھنے کا دن ہے۔ آج خود اپنے ساتھ عہد وفا کا دن ہے کہ رمضان سے پہلے مجھ سے غلطی ہو جاتی تھی، خطا ہو جاتی تھی، بھول ہو جاتی تھی، سستی ہو جاتی تھی، پر رمضان المبارک نے آ کر میری ساری سستیاں ختم کر دی، میرے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے نمازی رکھا۔ لہذا رمضان المبارک کا یہ عبادت کی عادت کا تحفہ میں رمضان کے بعد بھی جانے نہیں دوں گا۔ مسجد سے اذان کی آواز آئے گی تو میں مسجد میں پایا جاؤں گا۔ یہ آج کے دن کا پہلا پیغام ہے جس کو ذہن میں مستحضر رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو آج کے موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے بات، وہ کہ کیا ہم نے تو نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا نا، اپنی عادت نیکی کے لیے ہم نے پختہ کر لی، اور ہم نے تو ذہن بنا لیا کہ اب ہم نیکی کے راستے پر رہیں گے۔ تو سوال یہ ہے، کیا نیکی کو اپنی ذات تک محدود رکھیں گے یا اس خیر خواہی کو دوسروں تک پہنچائیں گے بھی؟ تو دوستو، اس نیکی کے عمل کو اور امر کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس خیر خواہی کو لوگوں تک پہنچانا ہے، لوگوں کے اندر نیکی کی دعوت کو، اچھی بات کو، عبادت کی عادت کو، سنت نبوی کے پیغام کو، اچھے اخلاق اور اچھے کردار کے پیغام کو، کثرت تلاوت قرآن کے پیغام کو، اور نماز دلچسپی سے پڑھنے کے پیغام کو یہاں خود عمل کرنا ہے، اس خیر خواہی کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ کیوں؟ خیر خواہی کے ہزاروں انداز ہیں جو قرآن اور حدیث نے ہمیں عطا فرمائے، ہزاروں انداز ہیں،
لیکن ایک بہت بڑا ٹائٹل قرآن مجید نے خیر خائی کے عنوان سے، اس ٹائٹل کے اندر پھر درجنوں سینکڑوں ہزاروں مضمون ہیں، ایک ٹائٹل عطا کر دیا اور وہ ہر مسلمان کو عطا کیا اور فرمایا کہ اس پہ عمل کرو۔ وہ ٹائٹل کیا ہے؟ وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اچھی بات کا پیغام دینا ہے اور بری بات سے منع کرنا۔ یہ ہمیں ٹائٹل عطا کیا، یہ قرآن نے بھی عطا کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نبوی نے بھی عطا کیا۔ فرمایا کہ نیکی پر خیر خواہی کرنی ہے۔ اب لفظ نیکی پہ غوطہ زنی کرے، اس کے کتنے عنوان بنتے ہیں۔ اگر میں ان عنوانات پر گفتگو کرنا شروع کر دوں تو وہ تو 2 گھنٹے بھی گفتگو کم رہے گی، پر صرف ایک جملہ کلام کر کے کہ جو نیکی ہے، نیکی میں خیر خواہی کرنی ہے، اچھے کام کی طرف عقلوں کو متوجہ کرنا ہے، اور لفظ نیکی کو دیکھیں تو اس کے اتنے عنوانات ہیں کہ اگر بندہ گننے پہ آئے تو بڑا وقت لگ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی جو بھی نوعیت ہے، جس نوعیت کی بھی نیکی ہے، جس عنوان کی نیکی ہے، مسلمان کو ہر نیکی کی دعوت دینا ہے، ہر نیکی کی ترغیب دینا ہے، ہر نیکی کی طرف اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو ہر نیکی کی طرف موڑنا ہے۔ جتنی سکت رب نے عطا فرمائی ہے اتنا موڑنا ہے۔ اکیلے نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اکیلے نماز پڑھ لینا یہ تو بندے نے اپنا حق ادا کر دیا نا، تو دین کے بھی حقوق ہے کہ نہیں بندے پر؟ سنت نبوی کا بھی تو کوئی درس ہے کہ نہیں بندے پر؟ قرآن مجید کا امر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہ اچھی بات کہنی ہے اور بری بات سے منع کرنا، یہ پیغام ہر بندے کے لیے ہے کہ یہ پیغام لے جاؤ، یہ ٹائٹل لے جاؤ، ہر بندے کے اندر یہ اتار دو۔ اگر یہ عنوان لوگوں کے سینوں میں اتر جائے، خدا کی قسم خرافات ختم ہو جائے، بدعمالی ختم ہو جائے، معاشرے سے من حیث المجموع بد کرداری ختم ہو جائے، معاشرے کے اندر من حیث المجموع ظلم اور زیادتی ختم ہو جائے۔ کیا دیکھتے نہیں ہم کہ رمضان المبارک کے اندر ایک نماز میں مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ فجر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، آپ دیکھتے ہیں مسجدیں بھری پڑی، اور رات تراویح کے اندر ایک لمبا قیام ہے جس میں لمبی قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ لوگ کتنے ذوق و شوق کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور محبت کے ساتھ وہ کھڑے ہو کر وہ قرآن مجید کا سپارہ سن رہے ہیں۔ ایسے دن بھی آئے کہ 2 سپارے تراویح میں تلاوت ہو رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ لوگ 2 سپارے بھی بڑی محبت کے ساتھ لوگ پیچھے کھڑے اور سن رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یکدم اس جوش میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ کمی نہیں آنے دینی اگر یہ عنوان لے کر ہر بندہ کوشش کرے کہ میں نے اچھی بات کی خیر خواہی کرنی ہے، اچھی بات کی ترغیب دلانی ہے، وہ میں جہاں تک کر سکتا ہوں، میں جس نوعیت کے اعتبار سے کر سکتا ہوں، میں جس سطح پہ کر سکتا ہوں، میں اس کو کروں گا۔ چاہے میں اپنی اولاد کی سطح پہ کروں، اپنے بھائیوں کی سطح پہ کروں، یا دوست احباب کے طبقے میں مخصوص اشخاص ہیں جہاں تک میری رسائی ہے، میں یہاں تک کر سکتا ہوں تو کیجئے۔ اس عنوان کو کہ اچھی بات کرنی ہے اور بری بات سے منع کرنا، آپ کا جتنا بھی دائرہ کار ہے آپ اس عنوان کو نیچے اتاریے۔ جیسے جیسے اس بات کی اہمیت سینوں میں مستقر ہوتی جائے گی، یعنی سینوں میں مضبوط ہوتی جائے گی، آپ کو مسجد کی طرف بلانا نہیں پڑے گا، لوگ مسجد کی طرف خود کھنچے آئیں۔ ہمیشہ کسی بات پر عمل کروانے کے لیے دوستو
اس بات کی اہمیت کو پہلے سینے میں اتارنا پڑتا ہے۔ جب وہ بات کی اہمیت دل میں قرار پکڑ جائے تو پھر بندوں کو ترغیب کی حاجت نہیں رہتی۔ پھر جو استقرار قلبی ہے وہ بندے کو مجبور کر دیتا ہے کہ میں نے بھی نیکی کرنی۔ قرآن مجید اٹھائیں، قرآن مجید نے کئی مقام پر ہماری یہ تربیت کی ہے اور بتایا ہے کہ ہم امت جو ہے، ہماری امت یہ امت وسط ہے، قرآن نے کہا، اور ساتھ فرمایا یہ امت خیر ہے، یہ بہترین امت ہے۔ جب پوچھا گیا قرآن سے کہ بہترین امت جو ہے اس کا عنوان کیا ہے، ایک بڑی نسبت با اعتبار فضیلت کے بڑی نسبت تو یہ ہے کہ یہ امت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، لیکن یہ فضیلت مومن کی اپنی نہیں ہے، یہ تو نسبت مصطفیٰ کا فیضان ہے۔ اس امت کو جو خیر کہا گیا، ان کے اندر کیا خوبی ہے جو ان کو خیر کہا گیا؟ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ فرمایا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے اندر پیدا کی گئی ہے کہ تم نیکی کی بات کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یعنی اے امت مصطفیٰ، تمہاری ذاتی خوبی یہ ہے، وہ الگ بات ہے کہ یہ تربیت مصطفیٰ کا نتیجہ ہے، میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ تمہارے اندر جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ تم اچھی بات کرتے ہو، اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو۔ آپ دیکھیں، اچھی بات کا حکم دینا بھی اچھا اور بری بات سے منع کرنا بھی اچھا۔ اس لیے کہا کہ یہ جو ٹائٹل ہے کہ نیکی پر خیر خواہی کرنی ہے، مطلب آپ پوچھیں کہ نیکی کے عنوانات کیا ہے، مطلب بندوں کو نماز کی طرف رغبت دینی ہے، سچ بولنے کی طرف رغبت دینی ہے، بھلائی کرنے کی طرف رغبت دینی ہے، ظلم نہ کرنا کہ ظلم نہ کرو یہ ترغیب دینی ہے، اگر کوئی ظلم کرے تو روکنا یہ خیر خواہی ہے۔ کسی کے پاس تعلیم کی کمی ہے، اس کو اچھی اور علمی بات سکھا دینا یہ خیر خواہی ہے، اور کسی کو دین کا شعور دے دینا یہ خیر خواہی ہے۔ کوئی قرآن نہیں پڑھا ہوا اس کو قرآن پڑھا دینا یہ خیر خواہی ہے۔ کوئی بندہ نماز کا شعور نہیں رکھتا، اس کو اچھی بات کر کے نماز کا شعور اس کے اندر بیدار کر دینا یہ خیر خواہی ہے۔ درجنوں ہزاروں پہلو ہیں خیر خواہی کے۔ تو مومن کو ایک ٹائٹل دیا گیا کہ اے مومن بندے، جتنا ہو سکے، جتنا کر سکو، جتنی سکت ہے تم میں، جتنا تمہارا دائرہ کار ہے اور جس سطح تک تم اپنی محنت سے جا سکتے ہو، اچھی بات کرو اور بری بات سے منع کرو۔ اچھی بات کا پیغام۔ آپ دیکھیں نا، اب اس کے دوسرے پہلو کی طرف آتا ہوں۔ جب کوئی بندہ اس کو منصب بنا لے گا، فریضہ بنا لے گا، اس کو مقصد بنا لے گا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو بندہ ذہن بنا لے کہ اچھی بات کرنی ہے، بری بات نہیں کرنی، اور بری بات سے منع کرنا ہے، برا کام نہیں کرنا، اگر کوئی بندہ اپنا لے، مجھے بتائیں کیا وہ خود کبھی غلطی کرے گا؟ وہ چاہے اس سے پہلے جتنا بھی گناہ گار تھا، اس کے اندر چاہے جتنی بھی خرافات تھی، اس کے اندر جتنے بھی خرافات دنیا اور عادات کبیہ تھی اس کے اندر، لیکن جب وہ اپنا فریضہ بنائے گا کہ میں نے اچھی بات کہنی ہے، تو وہ خود کیسے بری بات کہے؟ میں نے برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، تو جو برائی سے روکنے کے لیے آیا ہے وہ خود کیسے برائی کرے گا؟ اگر معاشرے میں من حیث المجموع
امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو یہ حضور کا جو دیا ایک سبق ہے اور قرآن کا دیا یہ سبق کہ اچھی بات پہ خیر خواہی کریں اور برائی کرنے سے رکنا ہے، برائی نہیں کرنی، اس پر بھی خیر خواہی کریں، معاشرہ امن کی زد میں آ جائے گا، معاشرے کا تذبذب ختم ہو جائے گا، اکائی پہ آ جائے گا معاشرہ۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی جہتیں ہیں برائی کی، آپ جب برائی کے اوپر غور کرتے ہیں تو برائی کی اتنی جہتیں آپ کہتے ہیں کہ برائی کی جہتوں کو گن نہیں سکتے، اتنے عنوان ہے برائی کے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جس سبق نے، جس پیغام نے، جس سوچ نے، جس فطرت نے ان ساری چیزوں کو من حیث المجموع کنٹرول کرنا تھا، اس چیزوں کو تو اپنایا نہیں مسلمانوں نے۔ اس لیے برائی کے عنوانات دوستوں بڑھتے جا رہے ہیں اور نیکی کے عنوانات کم ہو رہے ہیں۔ اس لیے نیکی کے عنوانات کم ہو رہے ہیں، وہ فارمولا جس سے نیکی کے عنوانات بڑھنے تھے اور امکانات بڑھنے تھے، ہم نے وہ تو دفن کر دیا۔ نہیں، یعنی کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک امتی ہونے کے ناطے میں ایک فریضہ رکھتا ہوں، اور وہ فریضہ کیا ہے؟ میرے اوپر یہ فریضہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ میں معاشرے میں اچھی بات کہوں اور بری بات سے منع کروں۔ میں نے اپنے اس فریضے کو بھلا دیا، اس لیے من حیث المجموع قوم میں برائی بڑھنے لگ گئی۔ لہذا قرآن مجید نے فرمایا اے امت خیر، اے اچھی امت، اے ساری امتوں میں افضل۔ پتہ کیوں تم؟ اس لیے کہ تم اچھی بات کرتے ہو اور بری بات سے منع کرتے ہو۔ تو اس کے اوپر اگر قرآن پاک کے لحاظ سے گفتگو کی جائے تو بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کی بڑی آیتیں۔ تو میں نے صرف ایک آیت پڑھ کے آپ کو جو نقطہ سمجھانا تھا وہ اہمیت کی طرف میں نے اشارہ کر دیا۔ اب آ جائیں کہ احادیث نبویہ کو اٹھائیں تو اس کی باقاعدہ تاکید آتی ہے۔ ایک تو ہے نا کہ میں تاکید کر رہا ہوں قرآن اور حدیث کو پڑھ کر، ایک ہے حدیث کے اندر تاکید کے ساتھ مومنین کو، مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا کام ہے، یہ تم نے کرنا ہے، اپنے آپ کو کبھی بری و ذمہ مت سمجھے۔ غلطی پتہ کہاں سے کنٹرول ہوتی ہے؟ گھر سے۔ غلطی پیدا پتہ کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے ہی ہوتی ہے۔ جب آپ کسی غلط بات سے منع نہیں کریں گے وہ بڑھ جائے گی۔ وہ آج ایک نقطہ ہے، وہ پورا ایک دبا بن جائے گی، اور جب آپ اس کے اوپر اس کی ابتدا میں ہی اس کے اوپر تربیت شروع کر دیں گے وہ دبا بھی مٹ جائے گا۔ یعنی اس کو اس مثال سے سمجھے کہ جب حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کیا کالا سیاہ دبا روحانی طور پہ لگ جاتا ہے، اور اگر وہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور تلاوت قرآن کرے اور اپنے آپ کو عبادت پر مضبوط رکھے تو کہتے ہیں کہ وہ دبا جو ہے وہ مٹ ہی جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اور اگر بندہ اس دبے کو کھلا چھوڑ دے اور جس رستے سے ایک گناہ آیا تھا وہ رستہ تھوڑا سا اور کھول دے، یعنی آج ایک گناہ کیا تو کل اگلا گناہ ہوا تو اپنے آپ کو تبھی نہیں کی، تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ وہ ایک دبا نا اگلے دن دوسرے گناہ کے نتیجے میں 2 دبے ہو جائیں گے، 2 نقطے ہو جائیں گے، پھر تیسرا گناہ اسی آلے سے آئے گا، اسی رستے سے آئے گا، تو وہ جو 3 نقطے تھے، وہ جو 2 نقطے تھے وہ 3 ہو گئے، پھر چوتھا گناہ آیا تو 4 ہو گئے، پھر 5واں گناہ آیا تو 5 ہو گئے۔ یوں گناہ اسی راستے سے کہ جو ایک گناہ آنے کے بعد بند کیا جا سکتا تھا، پر ہماری سستی نے، ہماری ناتوجی نے، بر وقت کوشش نہ کرنے کے نتیجے نے
یہاں تک پہنچایا کہ جہاں سے ایک گناہ آیا تھا وہاں سے پھر درجنوں گناہ آئے. ایک دھبا لگا دل پر، پھر دوسرا نقطہ بھی لگا، تیسرا بھی لگا، چوتھا بھی لگا، حتیٰ کہ دل کالا سیاہ ہو گیا. اور جب دل کالا سیاہ ہو گیا تو اس وقت بندے کی عقل اس مقام پر، جہالت اس مقام پر پہنچتی ہے کہ وہ برائی کو بھی نیکی سمجھنے لگ جاتا. اس لیے علماء نے، اولیاء اللہ نے، اور حدیث میں آیا کہ جب کبھی اپنے آپ کو گناہ گار پاؤ ایک نظر مارا کرو کہ میں نے مر بھی جانا ہے، اور مرنے کے بعد میرا دنیا کا کوئی کام با اعتبار دنیاوی امور کے، میرا دنیاوی منصب میرے مرنے کے بعد مجھے ایک دھیلے کا فائدہ بھی نہیں دے گا. یہ میں نے دنیا کی ضرورت کے لیے بنایا تھا، دنیا ختم ہو گئی، دنیا کے ساتھ دنیا کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. ہاں میرے مرنے کے بعد وہ چیزیں میرے کام آئے گی جو دنیا میں رہ کر میرے اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے کہا کہ اگر پہلی بار میں کوشش کر کے اس غلطی کو، اس گناہ کو دبا دیا جائے اور ختم کر دیا جائے تربیت کے نتیجے میں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گناہ آگے بڑھ نہیں پائے گا اور گناہ کی عادت پختہ نہیں ہوگی. اور اگر ہم نے آگے بڑھ کر گناہ سے بچنے پہ خیرخواہی نہیں کی، تربیت نہیں کی، اس رستے کو بند نہیں کیا، تو اس کے نتائج بھی خود بھگتے. تو قرآن مجید نے فرمایا یہ منصب اپنے گھر سے شروع کریں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. اب میرے خیال میں اپنے مقصد کو آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. ایک حدیث پڑھوں گا اور بات کو ختم کر دوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ، صرف اہمیت بتانے کے لیے کہ جب آپ برائی سے منع نہیں کرتے نا اور اچھائی کی بات نہیں کرتے تو حدیث پاک میں وعید آئی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو. تاکید فرما دی کہ یہ کام تم ضرور کرو، اور اگر تم نے نہ کیا تو ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ خدا تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے. اس وقت تم اس سے دعا کرو گے تو وہ دعا قبول نہیں فرمائیں گے. اس لیے کہ تمہارا جو منصب تھا، تمہارے سامنے گناہ ہوتے رہے، تمہارے محتاج گناہ کرتے رہے جن کو تم ہر طرح سے کنٹرول کر سکتے رہے، تم نے نہیں کی، کوشش نہیں کی. حتیٰ کہ تمہاری قدرت اور اختیار کے اندر جو چیزیں تھیں وہ گناہ گاری میں کالی سیاہ ہو گئی. اور پھر جب اس گناہ گاری سے تمہارا اپنا بدن جلسنے لگا اس آگ سے، تو تم نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے کہ مولا مجھے اس سے بچا. تو فرمایا کہ پھر تمہاری دعا بھی قبول نہیں. لہذا آج کا دن یہ ہمیں پکار کے کہتا ہے کہ رمضان المبارک نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ نیکی نہ ترک کرنی ہے، نہ نیکی کا پیغام ہی ترک کرنا ہے. اور آج سے بندے کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. آج صبح سے ہو گئی ہوگی. جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی ان کو یہ پیچھے رمضان المبارک کی اہمیت کا پتہ بھی چل گیا ہوگا، جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی. اور جنہوں نے آج صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی ان کی آزمائش شروع. آزمائش ویسے سب کی شروع کہ 30 دن فجر قضا نہیں، 30 دن 5 نمازوں میں سے کوئی قضا نہیں ہوئی. رمضان گیا ہی ہے، اس کے اگلے دن قضائیں شروع، اس سے اگلے دن نافرمانی شروع. نہیں، رمضان دیکھو دوست آتا ہے نا تحفہ دے کے جائے تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے دوست کا تحفہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. رمضان
کتنا کرم ہے رمضان کا، رمضان سے بڑھ کر بھی کوئی کریم ہے؟ ہمارے گندے میلے وجود رمضان آ کر پاک کر دیتا ہے۔ ہمارے تصورات، ہمارے سوچ کا معیار جو کساوت دنیا کی وجہ سے پراگندہ ہو جاتا ہے، رمضان آتا ہے وہ ساری کساوتیں ختم، نیکی کے جذبات منتقل کر کے جاتا ہے رمضان، اور تحفہ سینے میں ڈال کے جاتا ہے کہ اب میرے بعد رب کی نافرمانی مت کرنا۔ تو آج کے دن سے امتحان شروع ہے کہ کیا تحفہ سنبھال کے رکھا ہے یا اٹھا کے پھینک دیا۔ تو نیکی کرنی بھی ہے، نیکی کا پیغام منتقل بھی کرنا ہے۔